بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ ایک مسیح مذہب سے تعلق رکھنے والی فیملی تھی جس میں کل 2 افراد، ایک بیوہ عورت ماں اور ایک یتیم لڑکی بیٹی تھی۔ انہوں نے ساری زندگی آرے بازار کے قرب و جوار کی کالونیوں میں بنی سیوریج کی نالیاں صاف کی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ محنت کر کے کمایا تھا۔ آج تک کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا سوائے ایک انسان، میری ماں کے۔ ماں کا نام زرینہ اور بیٹی کا نام رضوانہ تھا۔ پوری فیملی فقط ان 2 افراد پر مشتمل تھی۔ چونکہ وہ میری ماں کے انتہائی قریب تھیں، اس لیے میں زرینہ کو زرینہ آنٹی اور رضوانہ کو رضوانہ آپی کہہ کر بلاتا ہوں۔ چند دن پہلے بہت عرصہ بعد میں زرینہ آنٹی کو کال کی تھی تاکہ ان کی خیریت پوچھ سکوں۔ میری کال رضوانہ آپی نے اٹینڈ کی تھی اور بہت خوشگوار انداز میں بات چیت جاری تھی۔ اس دوران میں نے رضوانہ آپی سے پوچھا کہ آج میری بہن نے کیا کھایا ہے، تو کچھ دیر بعد خاموش ہو گئیں۔ تقریباً 35 سیکنڈ تک دونوں کی طرف سے یوں ہی خاموشی چھائی رہی اور پھر رضوانہ کی سسکی سنائی دی، گو کہ میرا رضوانہ سے کوئی خونی رشتہ نہ تھا، مگر چونکہ وہ میری منہ بولی بہن تھی، فقط اس رشتہ کی بنیاد پر بھی اس کی سسکی نے میرا کلیجہ چیر دیا تھا۔ سسکی کے بعد کال ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ پھر تقریباً 10 منٹ تک خود کو ہمت دلاسا اور حوصلہ دے کر میں نے ہر قسم کی بری خبر سننے کے لیے خود کو تیار کیا اور دوبارہ کال ملائی۔ اب کی بار بھی کال رضوانہ آپی نے اٹھائی تھی، جو شاید رو دھو کر خود کو سنبھال چکی تھی۔ انہوں نے انتہائی خوشگوار لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ میں تھوڑی دیر ادھر کی باتیں کی اور پھر رونے کی وجہ پوچھی تو رضوانہ آپی ٹالنے لگی، مگر میں بھی ضد پر اڑا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے بتانا شروع کیا اور ساتھ ہی ان کا لہجہ بھی نم ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ زرینہ آنٹی کو شوگر ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ان کی ایک ٹانگ بالکل ناکارہ ہو گئی۔ انہوں نے کافی عرصہ سے کام چھوڑ رکھا ہے اور بستر کی ہو کر رہ گئی ہیں، مگر چند دن پہلے جب سے ان کی ٹانگ پر لگنے والا زخم پھیل گیا ہے تو میں خود بھی کام پر نہیں جا سکی۔ گھر میں موجود جمع پونجی سے ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے کچھ ادویات تجویز کی اور ساتھ ہی کہا کہ اب گھٹنے کے نیچے تک ٹانگ کو کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کا مشورہ سنا، دوا خریدی اور واپس آ گئی۔ گھر میں موجود جمع پونجی دوا اور ڈاکٹر کی فیس پر لگ گئی ہے۔ اب گھر میں اتنا راشن بھی نہیں کہ ماں کو کھانا دے کر دوا پلا سکوں۔ کل رات کو میں گھر سے نکلی تاکہ قریبی مارکیٹ میں بنے چھوٹے سے ہوٹل سے برتنوں سے لوگوں کا بچا کچا کھانا اٹھا سکوں، تو گھر سے نکلتے ہی 2 نامعلوم لڑکے میرے پیچھے چلنے لگے۔ اب گھر سے تھوڑا دور ہی تھی کہ ان لڑکوں نے میرے نازک اعضاء کو چھونا شروع کر دیا، تو میں روتے ہوئے گھر واپس چلی گئی۔ میرا دوپٹہ اور جوتے راستے میں ہی رہ گئے۔ اب مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو پا رہی کہ میں جا کر اپنا دوپٹہ اور جوتے بھی اٹھا لوں۔ اتنی سی بات کے بعد رضوانہ آپی پھر رونے لگی اور پیچھے سے آنٹی کے کراہنے کی آواز آئی، تو میری بہن نے کال بند کر دی اور ماں کی خدمت کرنے لگی۔ میں جب لاکھ کوششوں کے بعد بھی اپنی بہن کی مدد کے لیے گنجائش نہ نکال پایا تو برسوں پہلے ایک پرانے اور قابل احترام قادری احمد شاہ سے التجا کی، جو آج کل لندن میں مقیم ہیں اور لاہور سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا اپنا اسپیئر پارٹ کا بزنس ہے۔ میری درخواست پر انہوں نے نہ صرف آنٹی زرینہ اور ان کی بیٹی کی مالی مدد کی، بلکہ آنٹی زرینہ کے مناسب علاج کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ رضوانہ آپی کو اپنے لاہور والے گھر میں کام بھی دے دیا۔ آج رمضان کے آغاز میں مجھے آنٹی زرینہ کی کال آئی، جن کے الفاظ سے خوشی جھلک رہی تھی۔ انہوں نے برسوں پہلے میری ماں کی گئی ایک نیکی یاد دلاتے ہوئے بتایا کہ ہماری مذہبی کتاب خریدنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہ تھے، تو ہم نے تمہاری ماں کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے۔ انہوں نے مطلوبہ پیسے دیے تھے جس سے ہم لوگ اپنا مذہبی صحیفہ خرید لائے تھے، اور آج بھی جب میں مجبور لاچار ہو کر موت کا انتظار کر رہی تھی اور بیٹی کو ان درندوں کے درمیان چھوڑ کر مرنے کی بجائے اسے خودکشی کر کے اپنے ساتھ مرنے کا مشورہ دینے لگی، تو آج پھر تم نے مجھ پر احسان کیا۔ تم لوگوں کے برتاؤ سے متاثر ہو کر میں اور میری بیٹی اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ آنٹی زرینہ کی بات سن کر خوشی سے میرے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے انہیں بتایا کہ اب کی بار ان کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ کو فرشتہ رحمت بنا کر بھیجا،
لہذا میری خواہش ہے کہ میرے محترم قاری صاحب کے ہاتھوں کلمہ شہادت پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہوں۔ تو آنٹی زرینہ نے میری بات مان لی اور آج محترم احمد شاہ صاحب کے ہاتھوں کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو گئیں۔ جب ان کی بیٹی رضوانہ کو احمد شاہ صاحب نے کے کہنے پر میری والدہ نے کلمہ پڑھا کر دار اسلام میں داخل کیا اور اس کے ساتھ ہی احمد شاہ صاحب نے درج ذیل حدیث بھی سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، انہیں اہل خیبر کو اسلام کی دعوت دو اور انہیں بتلاؤ کہ جو اللہ کے حقوق ان پر لازم ہیں۔ اللہ کی قسم اے علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی ہدایت پر آ جائے تو تیرے لیے یہ مال غنیمت کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو دوستوں، ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ کو ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، کیونکہ آپ کی ایک کمنٹ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو دوستوں، مجھے دیجیے اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔